صفحہ نمبر 414، آخری آیت نمبر 9، سورہ زمر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن، کیا وہ شخص ہوا وہ قانتن، قائم کرتا ہے، یا قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، آنا اللیلی، رات کی گھڑیوں میں، ساجدن، سجدہ کرتا ہے، وقائمن، اور قیام کرتا ہے، یحذر الآخرہ، اور وہ آخرت سے ڈرتا ہے، آخرت کے دن سے، ویرجو، اور وہ امید رکھتا ہے، رحمت ربی ہی، اپنے رب کی رحمت کی، کل، آپ کہہ دیجئے، حل یستوی، کیا وہ برابر ہیں، الذین، وہ لوگ جو، یعلمون، وہ جانتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ جو، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے، انما، سوائے اس کے نہیں، یتذکروا، نصیحت قبول کرتے، اولو الالباب، عقل والے، کل، کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین، وہ لوگ جو، آمنوا، ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈر جاؤ، للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جو نیکیاں کرتے ہیں، بلائی کرتے ہیں، فی ہذہ دنیا، اس دنیا کی زندگی میں، حسنہ، نیکی کرنا یا بلائی کرنا، وارض اللہ، اور اللہ کی زمین، واسعہ، بڑی وسیع ہے، انما، سوائے اس کے نہیں، یوفی الصابرون، پورا بدلہ دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو، اجرہم، ان کا اجر، بغیر حساب، بے حساب، کل، کہہ دیجئے، انی، بے شک میں، امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں عبادت کروں اللہ کی، مخلصا، خالص کرتے ہوئے، لہ الدین، اس کی عبادت کو، وامرتو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لین اکون، یہ کہ میں ہو جاؤں، اول المسلمین، پہلا فرما بردار، کل، کہہ دیجئے، انی، بے شک میں، اخافو، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، کہ میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذابا، میں ڈرتا ہوں عذابا یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، صدق اللہ العظیم۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم وادی بطحان کی طرف کیوں نہیں جاتے، وہاں پر جا کر تم بغیر گناہ کیے اور بغیر قطع رحمی کیے، وہاں سے تم 2 اونٹنیاں لے کر آؤ، موٹی تازی، اپنے گھروں میں، تم پسند کرتے ہو؟ جی کہا، ہم پسند کرتے ہیں، صحابہ کرام نے کہا۔ فرمایا تم صبح کے وقت مسجد میں کیوں نہیں آتے کہ تم 2 آیتیں پڑھو، یا 2 یعلمہ و یقرأ، او یقرأ، پڑھو یا سیکھو، دونوں لفظ آتے ہیں، تم 2 آیتیں کیوں نہیں پڑھتے کہ وہ جو 2 آیتیں پڑھے گا 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 3 پڑھے گا 3 اینٹوں سے بہتر ہے، 4 پڑھے گا 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے، تم کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کا ماہر، عظمت والے اور معزز فرشتے جو لکھتے ہیں، قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا، قرآن کا ماہر۔ فرمایا جو شخص قرآن کو اٹک کر پڑھتا ہے، رک کر پڑھتا ہے، اس کے لیے دشوار ہے پڑھنا، فرمایا اس کے لیے دوہرا اجر ہے، معزز، ماہر کس کے ساتھ، اور جو اٹک پڑھتا ہے اس کا اجر، یعنی قرآن کی یہ فضیلت ہے، اس کا بیٹھنا پڑھنا باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے، باعث اللہ کی رحمت ہے، انسان اللہ کی رحمت کے اثار میں آ جاتا ہے۔ فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی، فرماتے ہیں کیا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں کے اندر اٹھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے اور قیام کرتا ہے اور اپنے اللہ سے ڈرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، وَيَرْجُو رحمت ربی، اپنے رب سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہے، وہ شخص، یہ اللہ اب 2 بندوں کا نقشہ کھینچ رہا ہے، 2 جز آگے اس آیت کے اندر، ایک کا بیان کر دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ انسان خود بھی سوچے کیا ہے، وہ جو شخص صبح رات کے وقت اٹھتا ہے، اللہ کے سجدہ کرتا ہے، رات کو اٹھنا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے اللہ سے، یا اللہ مجھے صحت دے دے، یا اللہ مجھے تندرستی دے دے، یا اللہ مجھے بیٹے دے دے، یا اللہ گھر دے دے، گاڑی دے دے، اولاد دے دے، اور وہ اس لیے رات کو اٹھتا ہے اللہ کا
نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، اور ایک شخص اس لیے اٹھتا ہے یا اللہ تو نے صحت دی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ جو دولت دی ہے تیرا شکر ہے، یا اللہ بیٹے دیے تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے مجھے اتنا رحمت سے نوازا تیرا شکر ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. وہ شکر کے لیے اٹھتا ہے، وہ مانگنے کے لیے اٹھتا ہے، بڑا فرق ہے. اور رات کا قیام اور اٹھنا اللہ کے ڈر، یا اللہ تو عظیم ہے، تو بہت بڑا، اللہ سے ڈرتا ہوا اور رحمت کی طرف کرتی، یا اللہ تو بڑا رحیم بھی ہے، یا اللہ ہم جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے تھے نہیں کر سکے، جیسے ڈرنا چاہیے تھے نہیں کر سکے، یا اللہ نہیں ڈر سکے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. دونوں کے درمیان بغیر خوف اللہ کا ڈر بھی اور طمع بھی، لالچ بھی. آگے فرماتے ہیں کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. فرماتے ہیں کیا دونوں، ایک شخص جو اٹھتا ہی نہیں ہے، یا ایک شخص جو مانگتا ہے لالچ کی بنا کے اوپر، اٹھتا ہے لالچ بنا کے اوپر، اور ایک جو اللہ کا شکر ادا کرنے کے اٹھتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے. یا ایک جو اٹھتا ہی نہیں ہے، سجدہ ہی نہیں کرتا، قیام ہی نہیں کرتا، ایک جو قیام کرتا ہے، سجدہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ، اور ایک جو دنیا میں اتنا مگن ہو گیا، جب دولت آ گئی کہتے ہیں یہ تو میرے اپنی محنت ہے، دولت آ گئی یہ تو میرے والدین کی محنت تھی، وہاں سے مجھے اثاثہ ملا ہے. دولت آ گئی، تکبر آ گیا، غرور آ گیا، کسی کو کچھ سمجھنا نہ. یہ دونوں لوگ فرمایا اللہ تو برابر ہے کیا؟ لا یعلمون، ایک جاننے والا اور ایک نہ جاننے والا، ایک اللہ کی پہچان رکھنے والا، ایک اللہ کی پہچان نہ رکھنے والا. ایک بندہ ان پڑھ جاہل ہے لیکن وہ اللہ کی پہچان رکھتا ہے، اللہ کے سر جھکاتا ہے. ایک بندہ بڑی پگڑی والا ہے، بڑا علم والا ہے، صاحب علم ہے، ہر چیز کا علم ہے، لیکن اس کو اللہ کی پہچان ہی نہیں، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے. فرماتے ہیں کیا دونوں برابر ہیں؟ اب اللہ نے یہ بات چھوڑ کے کیا دونوں برابر ہیں، اب کہاں اپنی عقل کو گھوڑے دوڑاؤ. کون لوگ برابر ہے؟ دنیا میں برابر ہے، دین میں برابر ہے، اللہ سے مانگنے برابر ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے برابر ہے. جیسے تمہاری عقل ہے اس اپنے ذہن کو ویسے دوڑا دو، جہاں پر تم پہنچ سکتے ہو وہاں پہنچ جاؤ. اللہ نے ایک بات جز بیان کر دیا، دوسرا چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے اپنی عقل کا استعمال کرو، جتنی انسان کی اوقات ہے، جتنا اللہ اس کو دیا ہے اتنا رکھ کے وہ سوچ لے، جتنا ذہن دیا، علم دیا ہے، وہ بہتر ہی ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کر لیے. اور اللہ کا شکر مانگو بھی، اللہ کہتے ہو مجھ سے مانگتے کیوں نہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. مانگو اور جو ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کرو. دونوں چیزیں ہیں، صبر اور شکر، یہ دو عظیم نعمتیں ہیں، پر دو پرندے کے ان سے اڑتا ہے. اسی طرح مسلمان کے لیے دو پر ہیں، صبر اور شکر. مصیبت، دکھ، تکلیف صبر کرنا، اور اس کے بعد جو اللہ نے نعمتیں جتنی دی ہیں اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا. یہ اللہ تیرا شکر ہے. صحت سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں، لاکھوں نعمتیں ہوں، صحت نہ ہو کوئی چیز اچھی لگتی نہیں ہے. صحت، تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، نہیں نصیحت کرتے مگر عقل والے، جن کو اللہ نے عقل دیا، عقل ہے، شعور، اپنے دماغ کو دوڑاتے ہیں، سوچتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. ورنہ جو بس دیکھ لیا، سن لیا، میں نے پڑھا تھا، میں بہت عالم ہوں، جس نے اپنے کا وہ عقل کل کہہ لیا، وہ بھٹک گیا، وہ گمراہ ہو گیا، وہ بہک گیا، اس کا کوئی نہیں ہے. جیسے آج کل مرزا جیلمی کے بارے میں بڑا نام نا، ٹھیک بڑا کام کیا، اب وہ کہاں سے پٹ رہا ہے. وہ بابا لنکن شاہ اور ایک گھر آ کے بہ گیا، باہر آ تو دارے جو نکل کے دہا. یعنی کیا تیرا معیار رہ گیا یار، تو کس طرح کا بندہ رہ گیا؟ پہلے تیرے بڑے بڑے اچھے عالم آتے تھے تو ان کا سامنے تیرے سامنے، اب پھر تو اسی کا رہ گیا کہ بابا لنکن شاہ تیرے پاس آئے، وہ تجھے آ کے مناظرہ کرے، چیلنج کرے. یعنی انسان کو اللہ نے علم دیا ہے، دولت دی ہے، یہ اس کا استعمال بھی کرنا ایک اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے. انسان سیکھو صحیح بیٹھ کے کسی کے پاس، پڑھو صحیح کسی کے پاس. یار فزکس ہے، بایو ہے، کیمسٹری ہے، دنیا کا کوئی علم ہے بغیر استاد کے انسان سیکھ سکتا ہی نہیں، پڑھ سکتا نہیں. یہ دین ہی ایسا رہ گیا، جس کا دل کرتا ہے وہ یوٹیوب بیٹھ جاتا ہے، یوٹیوبر پہ وہ بیٹھ کے دین پڑھانا شروع کر دیتا ہے. یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لوگوں کو بزن کرنا، دین سے دور کرنا. اور نئی نوجوان نسل وہ صحابہ کرام سے بزن، اللہ نعوذ باللہ، ان کو برا والا کہتے کہنے لگے نہیں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسی باتیں، وہ مسئلے چھیڑ دیے جو ہمارے سلف صالحین نے خاموشی اختیار کی تھی، کیونکہ ان کو چھیڑنے سے انسان کے ایمان کو خطرہ تھا، انسان کہیں بہک نہ جائے. ان مسائل کو چھیڑنا گناہ کے زمرے کے اندر آ جاتا تھا کہ انسان کہیں اس گناہ کی دلدل میں پھنس نہ جائے. اس نے اس مسئلہ کو چھالا اور نئی نوجوانوں سے اس مسئلے کے اندر، آپ جس سے ماضی بچے سے پوچھ رہے ہو، نہیں جی وہ امیر معاویہ نعوذ باللہ انہوں نے ایسا کر دیا، انہوں نے ایسا کر دیا، انہوں نے ایسا کر دیا، ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ سب باتیں فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے ہی ان سے حاصل کرتے ہیں. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے ایمان والو اپنے اللہ سے ڈر جاؤ. للذین احسنوا
فی حاضن حسنا، وہ لوگ جو اچھے عمل کے دنیا کے اندر، جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے اچھا اجر ہے، جنہوں نے برے عمل کیے ان کا برا اجر ہے۔ اللہ سے ڈر جو وَأَرْضُ واسعہ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ یہ اس وقت جب حبشہ کی طرف، حبشہ سے پہلے مکی صورت ہے، صحابہ کرام کو بہت تنگ کیا گیا، بہت پریشان کیا گیا، وہ بہت ہی تنگ آ گئے۔ اللہ نے فرمایا دنیا بڑی وسیع ہے، نکل جاؤ یہاں سے، مکہ سے ہجرت کر جاؤ، اللہ کی رحمت آ جائے گی۔ پھر وہ حبشہ سے، مکہ سے نکلے اور حبشہ سے چلے گئے، وہاں پر اللہ کی خاص رحمت ہو گئی۔ جو نجاشی تھا اس نے ان کو خوش آمدید کہا، ان کا ساتھ دیا، فرمایا نکل جاؤ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ پھر مکہ سے لوگ مدینہ سے چلے گئے۔ یعنی یہ بتانے کا مقصد ہے کہ جہاں پر انسان کو تنگی ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، وہاں سے ہجرت کرنا یہ اللہ کے نبی کا اور انبیاء علیہ السلام پہ ایسے گزرے ہیں، ان کا طریقہ کار تھا۔ انسان نیکی نہیں کر سکتا، نکل جائے وہاں سے کہیں اور جگہ چلے جائے، کہ وہاں پر پڑے رہنا انسان کچھ کر ہی نہ سکے۔ فرمایا باہر تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، انما یوفی الصابرون اجر بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ پورا اجر دے گا صبر کرنے والوں کو۔ مکی صورت ہے، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں مشرک مکہ کی طرف سے اللہ کو تسلی دیتے ہیں کہ پورا اجر دوں گا، جو اتنے تمہیں تکلیفیں دی گئی، جتنے دکھ دیے گئے، جتنے پریشان کیا گیا، پورا اجر دوں گا، اور بے حساب دوں گا، بے حساب دوں گا۔ اللہ نے پھر دیا بے حساب۔ پھر ہم دیکھتے ہیں وہ صحابی جو شہید ہوتا ہے، اللہ نے فرماتے ہیں شہید ہوتا ہے، اس کو ڈھونڈتے ہیں تو اس کے جسم سے پانی نکل رہا ہوتا ہے۔ فرمایا حنظلہ کو غسل نہیں دینا، اس کو فرشتوں نے غسل دے دیا۔ اور فرمایا حضرت جابر سے کہ تیرے والد کا پتہ کیا حال ہے، تیرا والد جنت میں ایک ٹانگ سے بھاگا جا رہا تھا۔ اور جعفر میں تیار فرمایا اللہ جعفر کی جب دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، فرمایا جعفر، اللہ نے جعفر کو جنت کے 2 پر دے دیے، وہ ان پروں سے جنت میں اڑ رہا تھا۔ یعنی اللہ پورا بدلہ دے گا، بے حساب بدلہ دے گا، وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلص اللہ الدین، اللہ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں خالص ہو کر، اس کے اندر کسی کو شریک نہ کروں، کوئی اللہ کا ساجی نہیں، کوئی اللہ کا شریک نہیں، خالص اسی کی عبادت کروں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ اول مسلمین، مجھے حکم دیا گیا پہلا مسلمان جاؤں، فرماتا مجھے حکم دیا گیا پہلا، یعنی جب بھی اللہ کا حکم آئے میں تو گردن جھکا دوں، ادھر بات ہوئی ادھر گردن جھکا دیا، یہ ہمیں کیا حکم ہے؟ جب بھی اللہ کے نبی کا فرمان ملے، حکم ہے پہلے فوراً ہاں من تو یا اللہ ہم نے مان لیا، تیرا فرمان ہم نے مان لیا، تیرے نبی کا فرمان ہم نے مان لیا، اس سے پوچھوں گا، وہ کہے گا، وہ بتائے گا۔ ہاں کوئی مسائل ہیں جن میں جو الجھے ہوئے مسائل ہیں، انسان کو سمجھ نہیں لگتی، ان سے انسان پوچھ سکتا ہے، لیکن ہر مسائل کے بارے میں بندہ جب شک میں پڑ جاتا ہے، پوچھوں گا، دیکھوں گا صحیح ہے غلط ہے، نہیں، جب صحیح بات ہے انسان اپنے معیار بنا لے، یار یہ بندہ جو بات کر رہا ہے یہ قرآن اس کی بات کرتا ہے، یہ اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کے نبی کی بات کرتا ہے، یہ بات کرے گا سچی بات کرے گا، یہ جھوٹی بات نہیں کرے گا، حدیث سنائے گا، صحیح حدیث سنائے گا، یہ علم والا بندہ ہے، اس کی بات سنو، عمل کرو۔ وہ صاحب علم بندہ ہے، بتا رہا ہے، ہماری اتنی عقل نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں، جب ہم ڈھونڈنے لگ پڑیں گے شاید ہم کہیں سے کہیں نکل جائیں۔ اس لیے اپنا ایک ذہن بنانا کہ یہ بندہ قابل اعتماد ہے، دین کو سمجھتا ہے، دین کو سمجھانے والا ہے، اس کی بات سنو، پوچھو اس سے بھی آپ نے کہاں سے پڑھا، کہاں سے سیکھا، تمہارا حق ہے، وہ بتائے گا تمہیں۔ یہ ساری چیزیں قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے آپ جتنے بڑے منصب اور فائز ہیں، آپ کا رتبہ، آپ کا عہدہ، آپ کی شان جتنی بھی بڑی ہے، لیکن آپ ان کو کہہ دیجئے میں ڈرتا ہوں اللہ کی نافرمانی سے، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے، آپ ان کو کہہ دیجئے، یار ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی بھی کریں اور ہم امیدیں بھی رکھیں، اللہ کی نبی کی نافرمانی بھی کریں اور جنت کی امیدیں بھی رکھیں۔ آپ کہہ دیجئے ان کو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ربی اپنے رب سے، عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے بھی میں ڈرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی اہل کا آپ کی شان مرتبہ اللہ کے بعد عبادت خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد سب سے عظیم شخصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارکہ ہے، لیکن وہ بھی ہمارے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگر اللہ کے نبی اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر تم کون ہو؟ تم ڈرتے نہیں ہو، جو دل میں آتا ہے، جو منہ میں آتا ہے، جو ذہن میں آتا ہے، جو تمہارے بڑوں نے کہہ دیا تم کہہ دیتے ہو، تم سوچتے نہیں اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے۔ اصل میں یہ جو باتیں کرتے ہیں نا قرآن، یہ اصل میں انہوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، ان کو پتہ نہیں اللہ ہے کیا، اللہ کا مقام کیا، اللہ کی شان کیا، اللہ کتنے اونچے مقام والا ہے۔ پیغمبر بھی قیامت کے دن لرزہ طاری ہوگا، کوئی اللہ کے سامنے اٹھ نہیں سکے گا۔ ہم بار پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ادھر پتہ نہیں، وہ کہتا ہے جی تجھے گھبرانا نہیں، تیرے بابا جنہیں تو بیعت کر لی وہ تیرے نال ہے،
قبر جائیں گا جو سوال جواب دے گا، تیری جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسی ایسی لوگوں کو امیدیں دلاتے ہیں، لوگ دین سے دور، ایمان سے دور، عمل سے دور، ہر چیز سے دور ہو گئے، نعوذ باللہ من، صدق اللہ العظیم۔